حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے معزز اور اعلیٰ فرشتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا نام قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے اور ان کا تذکرہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین، روح القدس اور رسول کریم جیسے القابات سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ ان کا بنیادی فریضہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور وحی کو انبیاء کرام تک پہنچانا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق نور سے ہوئی، جیسا کہ دیگر فرشتے بھی نور سے پیدا کیے گئے۔ ان کا جسم نہایت عظیم اور نورانی ہے اور ان کے پروں کی تعداد بھی عام فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض احادیث کے مطابق ان کے 600 پر ہیں، جن سے پورا افق بھر جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کا شمار مقربین فرشتوں میں ہوتا ہے اور ان کی خدمت سب سے اہم سمجھی جاتی ہے، یعنی وحی کی ترسیل۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ وہ افق پر چھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے والے خاص فرشتہ ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ان کی یہ ذمہ داری قرآن مجید، تورات، زبور اور انجیل کے نزول تک جاری رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے مٹی لانے کا حکم دیا، جس سے آدم کو پیدا کیا گیا۔ بعد ازاں جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو جبرائیل علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ زمین پر زندگی گزارنے کے اصول سیکھ سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے متعدد انبیاء کے ساتھ رابطہ قائم رکھا اور اللہ کے احکامات ان تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت سے آگ ٹھنڈی کرنے کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے میں ان کا کردار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی خدمت قرآن مجید کی وحی ہے، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ وحی کا آغاز غار حرا میں ہوا، جب جبرائیل علیہ السلام پہلی بار انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اقرأ کا حکم دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف نبوت کی ابتدا ہے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے اہم ذمہ داری کا آغاز بھی ہے۔ وحی کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عزت کا برتاؤ کرتے، ان کی رہنمائی کرتے اور ان کے لیے اللہ کے پیغام لاتے رہے۔ شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفاقت کا ایک اور اہم لمحہ ہے۔ اس رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے کر گئے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات کرائی، یہاں تک کہ صدر المنتاؤ تک پہنچے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے کیونکہ وہ اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ قوم لوط پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے بستی کو اپنے پر کے کنارے سے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے گفتگو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ مختلف مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم کی رہنمائی اور حفاظت کی، جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کے لشکر کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پر عظمت اور نورانی ہے۔ ان کی صفات میں درج ذیل شامل ہیں: امانت داری، ان پر روح الامین کا لقب اللہ نے خود رکھا۔ فرمانبرداری، کبھی اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے۔ طاقتور اور عظیم، ان کی قوت اور طاقت کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں آیا ہے۔ محبت اور احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا ادب اور محبت مثالی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کئی بار آیا ہے، مختلف صفات کے ساتھ۔ ان کے ذریعہ ہی قرآن نازل ہوا۔ احادیث میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کئی واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک مشہور حدیث جبرائیل ہے، جس میں انہوں نے نبی کریم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ فرشتے غیر فانی مخلوق ہیں، جب تک اللہ چاہے انہیں زندہ رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ قیامت کے قریب جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے فرشتے ہی فنا ہوں گے، جن میں حضرت جبرائیل بھی شامل ہوں گے۔ ان کا خاتمہ اس دنیا کے خاتمے سے منسلک ہے۔ نتیجہ: حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت عظیم فرشتہ ہیں، جن کی خدمات کا دائرہ تمام انبیاء تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کی ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور رہنمائی کا ذریعہ رہی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی، امانت، اطاعت اور اخلاص کا سبق دیتی ہے۔ ان کا کردار ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔